کی تعداد 30 لاکھ تھی اور ان میں 35,000 علماء کرام اور مفتیان عظام کے درمیان حضرت جی مولانا صاحب کی عمارت کا اعلان ہوا۔ 30 لاکھ کے مجمع کے اندر اعلان کیا گیا کہ عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب ہیں۔ تو ساتھیو، آج ہم آپ کے لیے آڈیو لے کر آئے ہیں جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو علماء کرام بھی موجود ہیں اور عوام بھی موجود ہے، اور اس کے اندر جو عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب کو عمارت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ساتھیو، پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا بات پیش آئی اور کنہوں نے جو ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب کو عمارت دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو آئیے ساتھیو، شروع کرتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کو۔ مرکز نظام الدین کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ پرانا ہے۔ پہلی بغاوت مرکز نظام الدین کے خلاف سن 60 کی دہائی میں ہوئی۔ اس وقت بغاوت کا طوفان حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت کے خلاف اٹھا تھا۔ اس فتنے میں ایک بڑی ہستی کار فرما تھی، یعنی ایک میاں جی صاحب۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مدراس کے لوگوں کو تیار کیا کہ لڑکیوں کے دارالعلوم مدرسے جامعۃ الصالحات کی سرپرستی کے لیے مرکز نظام الدین والوں سے تقاضا رکھو کہ ہمیں میاں جی چاہیے۔ مشورہ ہو گیا۔ میاں جی نے فرمایا میری قدر تو مدراسیوں نے پہچانی۔ وہ چلے گئے، مرکز کا فتنہ ٹلا۔ دوسری بغاوت 70 کی دہائی میں مولانا رحمۃ اللہ صاحب میرٹھی نے کھڑا کی۔ بڑی نامور ہستی تھی، بڑے پائے کے عالم، مقرر، دبدبہ اور رعب والی شخصیت تھی۔ سارا دہلی یوپی ان کے ساتھ تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے نیا مرکز تیار کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، عمر کے آخری دنوں میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ حق پر ڈٹ جانا سنت حسین ہے اور اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سنت حسن ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آئی ہوئی عمارت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، یہ سوچ کر کہ مسلمانوں میں کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ تیسری بغاوت سن 70 کی دہائی میں زامبیا اور دیگر افریقی ممالک میں بھی بغاوت چل پڑی۔ آواز لگائی گئی کہ مرکز نظام الدین سے جڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے، دعوت کا کام کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، یہ تو سب کا کام ہے، ہم افریقہ میں دعوتی کام اپنی ترتیب سے کریں گے۔ اس بغاوت کے محرک بہت قداور آدمی تھے۔ ان کا مقام افریقہ والوں میں ایسا تھا جیسے یورپ میں حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ زامبیا باغیوں کا مرکز بنا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب نے بڑی کوشش فرمائی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس محرک کا نام ابوبکر درویش تھا۔ ان کے پیچھے بھی وہی مالداروں کا گروپ تھا جو آج کے باغیوں کے پیچھے ہیں۔ درویش صاحب کی خانقاہ بنائی گئی، نذرانے ہدایے شروع کیے گئے، لوگ بیعت کرنے لگ گئے۔ پورے افریقہ میں درویش صاحب کی قربانی بہت تھی، لوگ ان کی شخصیت سے متاثر تھے۔ مرکز نظام الدین کے بزرگوں کی نیند حرام کر دی تھی اس فتنے نے۔ بزرگوں کی آہوں نے درویشی فتنے کو ختم کیا۔ درویش صاحب کی دماغی حالت بگڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے درویش صاحب سے لوگ متنفر ہونے لگے اور ایک ایک کر کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ درویش صاحب تنہا کھڑے رہ گئے۔ افریقن توبہ کر کے نظام الدین رجوع کرنے لگے اور افریقی فتنہ دب گیا۔ چوتھی بغاوت افریقہ کے بعد انگلینڈ کی باری۔ پھر وہی ناسور فتنہ سن 2000 میں انگلینڈ کا رخ اختیار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ذمہ دار کی زبان پر درویش والا جملہ نکل پڑا، یعنی ہم مرکز نظام الدین کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو انہیں بھی ہمارے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ احقر بھی اس محفل میں موجود تھا۔ اس جملے کو سن کر تڑپ اٹھا۔ پھر حافظ پٹیل صاحب سفر پر جا رہے تھے، مجھ سے فرمایا ویمبلی ماؤنٹس پارک کی بھائی عطا اللہ والی مسجد میں شب گزاری کر کے دوسرے دن فلائٹ سے آپ بستر کے ساتھ وہاں آ جاؤ۔ سونے سے قبل میں نے خدمت کرتے کرتے کہا حافظ صاحب، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، لیکن ان کے بچوں اور آس پاس کے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے انہیں استعمال کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک متنازع شخصیت بن کر۔
آپ سے ہم اپنے والد کی طرح محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی رسوائی نہیں دیکھ سکتے۔ نظام الدین مرکز سے ہم کسی حال میں بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسائل میں رہبری کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ کہ مرکز نظام الدین والوں کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی سوچ سے آپ کا انجام بھی قاری طیب صاحب والا نہ ہو جائے۔ تہجد کے وقت بھائی جلال چودھری صاحب نے پوچھا، حافظ صاحب نیند برابر آئی؟ تو حافظ صاحب نے فرمایا، مولوی محبوب کے جملے رات بھر مجھے سونے نہیں دیے۔ بعد میں فرمایا، مولوی محبوب نے مجھے ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ آج سے ہر کام نظام الدین والوں کی نگرانی میں ہی کیا جائے گا۔ اور لندن مرکز کی تعمیر بھی احقر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تھوڑی سی جرات اور صاف گوئی نے وقت کے عظیم داعی کو پھسلنے سے بچا لیا۔ اس دن سے بندے پر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور بڑھ گئی تھی اور احقر سے بہت محبت کرتے تھے۔ غفر اللہ مغفرہ واسعہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ ہمارے بڑے سب سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، جلدی سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ خود صحیح ہوتے ہیں، اس لیے سب کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر 70 صحابہ کھو دیے تھے۔ قرآن مجید سیکھنے کا شوق دکھا کر 70 قراء کو لے جا کر راستے میں شہید کر دیا ظالموں نے۔ 5ویں بغاوت والا جین انڈیا میں۔ 5ویں بغاوت حیدرآباد میں شروع ہوئی، صوبے کی شورا کے عنوان پر۔ اس کے علم بردار بھی بڑے درجے کے ساتھی تھے۔ بھائی عابد خان صاحب امیر محترم نے مرکز نظام الدین کے مشورے سے یہ فرماتے ہوئے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کام برابر نہیں ہوتے، اس لیے ساتھیوں کی خوشی کے مد نظر میں نے شورا بنا دی۔ اب مرحوم عابد بھائی ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ امیر بننے کا تصور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے جھگڑا ختم ہوا۔ دراصل عالمی شورا کی داغ بیل اسی حیدرآباد کے فتنے میں رکھی گئی تھی۔ وہی بغاوت والا جین پہلے افریقہ، پھر انگلینڈ، پھر حیدرآباد۔ افریقہ میں خوب تباہی مچائی، انگلینڈ والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اب انڈیا کی باری ہے۔ 6ٹھی بغاوت رائے گڑھ مرکز میں شروع بھی ہوئی اور اسی بغاوت کے تابوت کی آخری کیل بھی وہیں ٹھوکی گئی۔ دراصل عمارت کو ختم کرنے کی پلاننگ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بقول حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ کے کہ جب حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی انعام الحسن صاحب کی عمارت کا اعلان فرمایا تو رائے گڑھ کے مرکز کے ذمہ دار نے خط لکھا کہ پنجاب کے گدی نشینوں کی طرح باپ مرا تو بیٹا بیٹھ گیا، آپ نے اس طرح مرکز نظام الدین کو بنا دیا۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ بھائی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر رائے گڑھ والے مرکز نظام الدین میں موجود تھے۔ اسی ذمہ دار نے جو 30 سال قبل حضرت یوسف صاحب کے انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی، اسی شخص نے 30 سال بعد وہی الفاظ کو مرکز نظام الدین میں اسپیکر ہاتھ میں لے کر دہرایا اور کہا، اب یہاں مرکز نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ کہ اب مرکز نظام الدین میں امیر نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا تم یہ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیاں چھین لی ہیں۔ بالکل اسی ذہن سے اسی بات پر سن 2016 میں عمارت کو ختم کرنے کے لیے عالمی شورا بنا ڈالی۔ رائے گڑھ والے شروع سے ہی مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت کو قبول ہی نہیں کیا، لیکن مخلصین کی دعاؤں سے ساری بغاوتوں کے جن بھی شیشے میں اتار لیے گئے۔ بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع 2017 میں 201 ملکوں کے تبلیغی ذمہ دار اور 35,000 علماء کرام نے ایک فکر، ایک سوچ اور ایک زبان ہو کر مرکز نظام الدین کو عالمی مرکز اور مولانا سعد صاحب کو سارے عالم کا امیر امرائے ثلاثہ کے لقب سے ملقب فرمایا، یعنی مولانا سعد صاحب کو حضرت جی رابع کے خطاب سے نوازا۔ اور یہ تقریب اتنی بڑی تھی کہ دنیائے اسلام کے 3 خیر القرون کے بعد اتنے بڑے مجمع کے سامنے، جس کی تعداد 30 لاکھ تھی اور ان میں 35,000 علماء کرام اور مفتیان عظام کے درمیان حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ وحدہ ورزق السعد والسعادہ والسیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بابرکت بنگلہ دیش کی دھرتی کے نصیب میں لکھی تھی۔
کہ عالمی شورا کی شکل کی عالمی شیطانیت اور بغاوت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہونا تھا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عربوں کی بیعت۔ موریتانیہ کے ایک ذمہ دار شیخ ابو الحسن عمر حسن نے فرمایا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کے دوران ہم عربوں نے آپس میں مشاورت کی اور طے کیا کہ ہر ملک کی طرف سے ایک نمائندہ باقاعدہ بیعت سنے انجام دے گا، اور باری باری ہم تمام نے تقریباً 37 عرب ملکوں کے ذمہ داروں نے شیخ سعد کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور اپنے حمایتی ہونے کا عہد بھی کیا۔ یعنی ہند اور پاک، بنگلہ دیش اور عرب اور سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، یعنی گنجان آبادی والے ممالک نے عہد وفا کی بیعت کی۔ اب ہر ملک میں درجن 2 درجن مخالفین تو ہوتے ہی ہیں، ان کا کیا شمار۔ 7واں فتنہ انگلینڈ میں۔ یہ فتنہ 11 اگست سن 2017 میں دوبارہ اٹھا اور بڑے منصوبے کے ساتھ اٹھا، یہاں تک کہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے برطانیہ کی تبلیغ عالمی شورا کے تابع اور ان کی نہج پر ہوگی۔ مرکز نظام الدین سے تعلق توڑنے کا اعلان ہوا، بنگلور کی مرکزیت کا اعلان ہوا۔ اس فتنہ خبیثہ کے محرک اسحاق پٹیل تھے۔ انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے مرکز نظام الدین ہمارا مرکز نہیں، بنگلور ہی کی سرپرستی میں برطانیہ کی تبلیغ چلے گی۔ جب شورا کے احباب کو پتہ چلا تو سب جمع ہوئے اور کہا کہ یہ اعلان اور فیصلہ اسحاق پٹیل کا اپنا فیصلہ تھا، برطانیہ کی شورا کا نہیں۔ اور شورا کے حضرات نے تیسرے دن جمعہ کو 13 اگست کو ملک کے ساتھیوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ پچھلے 50 برسوں سے ہم نظام الدین مرکز سے منسلک رہے ہیں اور قیامت تک منسلک رہیں گے، اور ہم سب کے سامنے اسحاق پٹیل کے اعلان کو مسترد کرتے ہیں۔ اسحاق پٹیل کا اقدام اتنی جلد بازی میں بلا اجازت شورا عالمی شورا کو اپنانے اور ان کی اتباع کرنے کا اعلان کرنا یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی شورا کے ان تخریب کاروں کے پلان پر عمل آوری تھی جو انہوں نے اسحاق پٹیل کو دیا تھا۔ عالمی شورا کاروں کا پلان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے خارجیوں نے بھی اس طرح کا تخریبی عالمی پلان بنایا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں دنیا کے معروف ترین 3 مقامات کی مرکزیت کو برباد کر دو۔ دمشق میں حضرت معاویہ، کوفہ میں حضرت علی، مصر میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین کو مار ڈالو۔ اس کے لیے تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ہدایت دی گئی کہ یہ تینوں فجر کی امامت کریں گے اور دوران نمازی ان کا کام تمام کر دینا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر پڑھاتے ہوئے زخمی ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو زکام لگ گیا تھا، نماز ان کے نائب پڑھا رہے تھے، قاتل پہچانتا نہیں تھا، اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر ان کے نائب کو شہید کر دیا، اور یہ تینوں واقعات ایک ہی تاریخ اور فجر کی نماز کے دوران واقع ہوئے۔ یہی پلاننگ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں کی تھی کہ ایک ہی تاریخ یعنی 11 اگست سن 2017 کو مرکز نظام الدین کی معزولی اور بنگلور مرکز کو تسلیم کرنے کا اعلان ہوا۔ یہ اعلان اسی تاریخ کو انگلینڈ، ممبئی، پناما، ٹرینیڈاڈ، بارباڈوس، کینیڈا، بنگلور میں ہوئے۔ ہاں، مولانا سعد صاحب سے اختلافات ہیں اور وہ رہیں گے، لیکن مرکز نظام الدین کے علاوہ کوئی مرکز نہیں ہوگا۔ مولانا کے ان کلمات نے عالمی شورا کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا اور سارے اعلانات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انگلینڈ میں اعلان کے بعد اسحاق پٹیل صاحب کی وہ گت بنی کہ اگر رتی برابر غیرت ہوتی تو وہ نخل مکانی کر لیتے اور پھر کبھی لوٹ کر ڈیوزبری نہ آتے۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف پر منحصر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی گئی تو وہ غیرت کے مارے اللہ کے راستے میں نکل گئے اور ایسے نکلے کہ واپس حجاز کو نہیں لوٹے۔ اسحاق پٹیل بھی ایک شخص ہیں کہ اتنی بے عزتی کے باوجود وہ جوں کہ تو ہیں، وہی ترتیب وہی ٹھاٹھ سے جمے ہوئے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو
غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے، یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ تو ساتھی یہ جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ اجتماع کے بیانات کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔